میں پہلے بھی غلام تھا اور اب بھی غلام ہوں. ان یکونوا فقراء، اگر ہو یہ تنگ دست، یغنیہم اللہ من فضلہ، غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علوم والے ہیں. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور پاک ستھرے رہے وہ لوگ جو نکاح نہیں پاتے. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو کتابت چاہتے ہیں یعنی مکاتب بننا چاہتے ہیں. مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تمہارے غلاموں میں سے. فَكَاتِبُوهُمْ، ان کے ساتھ کتابت کرو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر جانتے ہو تم کچھ خیر ان میں. لگتا یہی ہے کہ دفتر کے سامنے لوگ آئے ہوئے. افسوس صد افسوس، ان بغیرتوں میں ایمان نہیں آیا. ڈاکو وہاں بیٹھے کیوں رہے تھے؟ ان کو یہاں سے ہٹا دینا ضروری ہے. کیا اتنی بڑی بات کیا کوا کے بیٹھے، ان شیطان اور رزیلوں کو پتہ نہیں چلتا؟ ان کے ساتھ میں آج نمٹتا ہوں. صبر کرو. لگتا یہ ہے کہ یہی انہوں نے کوا پالا ہے. والذین، اور وہ لوگ یبتغون الکتاب، جو چاہتے ہیں کتابت. مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلام اور کنیزوں میں سے. فکاتبوہم، ان کے ساتھ کتابت کرو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانتے ہو ان میں کچھ بلا. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور دے دو ان کو اللہ کا وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. ان کے ساتھ نرمی کر لو، کچھ مال وغیرہ بھی دے دو، اور انہیں آزاد کرو. اسلام نے کتنی سفارش کی، اندازہ لگاؤ. ایک غلام اپنے آقا کو کہتا ہے میرے ساتھ 5 سال کا معاہدہ کر لو، میں مزدوری کر کے آپ کو پیسے دوں گا، مجھے آزاد کرو. 5 سال تو بہت دور کی بات ہے، 10 سال کیوں نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ خیر ان کو معاف کرنے کے ساتھ ان کو پیسے بھی دے دو، اور ان کے بدلے کتابت میں مدد بھی کر لو. گویا کہہ دو کہ بس آزاد ہو جاؤ، کوئی پیسے کی ضرورت نہیں. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، مجبور نہ کرو اپنی چوکریوں کو پد چلنے کے لیے. بعض ظالموں نے کنیزیں پالی تھی گناہ کے لیے، وہ چاہتی نہیں تھی، وہ کراتے تھے. ان اردنا تحسنا، اگر وہ چاہتی ہے پاک دامنی، اگر وہ پاک دامنی نہ چاہے تب بھی نہ جائے. قید احترازی نہیں ہے، اتفاقی اور تاکیدی ہے. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم ڈھونڈو دنیا کی زندگی کا سامان. ومن یکرہن، اور جو ان کو مجبور کرے. فإن اللہ من بعد اکراہہن، بس بے شک اللہ ان کو مجبور کرنے کے بعد غفور الرحیم، بخشنے والا رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف آیتیں کھلی. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پند و نصیحتیں پرہیزگاروں کے لیے. چنانچہ سورۃ النور ہے، اس لیے ایک ایسے رکوع کا بھی نزول ہے جو نور ہی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان و زمین کے، یعنی اللہ پیدا کرنے والے ہیں آسمان و زمین. اللہ نور السماوات والارض، اللہ رب العالمین خالق ہے، مکون ہے. نور، سب سے بڑی بات نور کی یہ ہے کہ اس سے وجود ملے. وجود، بہت بڑا نور یہ ہے کہ اللہ نے وجود نصیب فرمایا ہے. مثل نورہ، مثال اس کے نور کی. کمشکات، جیسے ایک طاق ہو. فیہا مصباح، اس میں چراغ ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک شیشے میں بند ہو.
الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ جیسے ستارہ ہے، دری یاقوت کا بنا ہوا، یوقد من شجرۃ مبارکہ، جس کو جلایا جاتا ہے پاک درخت سے۔ وہ کون سا ہے؟ زیتون سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ جہاں زیتون کے درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر دھوپ شمالن جنوبن ہوتا ہے، یہ شرق اور غرب نہیں ہوتا۔ سمجھ لو کہ انسان کا ایمان ایک مشعل ہے، اس میں صلاحیت اللہ کی تصدیق کی وہ ایک زبردست قسم کا تیل ہے جو مختلف اعمال سے وہاں پہنچ رہا ہے، اور وہ مشعل ایک چراغ میں ہے، دل میں ہے، وہ چراغ ایک طاق میں ہے، سینے میں ہے، اور وہ طاق انسانی جسم و بدن میں ہے۔ اس لیے مومن 5 نوروں میں الٹتا پلٹتا ہے۔ فَكَلَامُهُ نور، وَعَمَلُهُ نور، وَمَدْخَلُهُ نور، وَمَخْرَجُهُ نور، وَمَصِيرُهُ إِلَى نور يَوْمَ الْقِيَامَةِ انشاءاللہ تعالی۔ یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ تیل اس کا بھڑک اٹھے، خود بخود جلے۔ ولو لم تمسسه نار، اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ، نور علی نور، نور در نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتے ہیں اللہ نور کی طرف جس کو چاہے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اور بیان فرماتے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ فی بیوت، یہ چراغ، یہ نور ایسے گھروں میں ہے۔ امام قتادہ کہتے ہیں یہ حاضر المساجد، اس سے مراد اسلامی مساجد ہے۔ امر اللہ سبحانہ ببنائها وعمارتها ورفعها وتطہیرها۔ اللہ ان بیوتی فی الارض المساجد، من توضأ فاحسن وضوءه ثم زارنی فی بیتی اکرمته، وحق علی وعلی المزور کرامت الزائر۔ ابن ماجہ کہتے ہیں، حدیث نقل کرتے ابن عمر سے، خصال لا تنبغی فی المسجد، چند خصلتیں ہیں جو مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ لا یتخذ طریقا، مسجد کو گزرگاہ نہ بناؤ۔ ولا یشہر فیہ صلاح، اور نہ اس میں تشہیر کی جائے ہتھیار کی۔ ولا ينبذ فیہ بقوس، اور نہ کھلا رکھا جائے کمان۔ ولا ينصر فیہ نبل، نہ تیر چلائے جائے کھلے۔ ولا يمر فیہ بلحم نی، نہ کچے گوشت کے ساتھ چلے۔ ولا يضرب فیہ حد، نہ حد نافذ ہو۔ ولا يقتص فیہ احد، نہ کسی سے بدلے دیے جائے۔ ولا يتخذ سوقا، اور نہ بازار و منڈی لگائی جائے۔ پیغمبر فرماتے جنب المساجد صبیانکم والمجانینکم، اپنی مسجدوں سے بچوں اور دیوانوں کو دور رکھو۔ وشراءکم وبیعکم وخصوماتکم ورفع اصواتکم واقامت حدودکم وسل سیوفکم، یہ تمام کام مسجد میں کرنے کے قابل نہیں۔ فی بیوت، ایسے گھروں میں یہ نور ملے گا۔ اذن اللہ ان ترفع، کہ حکم الہی ہے کہ اسے بلند رکھا جائے۔ اونچی اونچی مسجدیں، حال ہی میں نیپال کے اندر ایک مسجد کے اندر جو قدرتی الہی سے گنبد اڑا اور وہاں جا کے فٹ ہوا۔ وَيُذْكَرَ فِيهِ حَسْبُهُ، اور لیا جاتا ہو اس میں اللہ کا حکم۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ایسا نہ پڑھو، پڑھا کرو
یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال، یسبح کا فاعل رجال، تسبیح کرتی ہے ان مسجدوں میں صبح و شام ایسے کامل مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو غافل نہیں کر سکتی ہے خرید و فروخت خدا کی یاد سے، وہ اقام الصلاۃ نماز قائم کرنے سے، وہ ایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں اس دن کے آنے سے کہ پلٹ جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ بدلہ دے ان کو بہترین جو عمل کیے، ویزیدہم من فضلہ، اور بڑھا دے ان کو اور فضل، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اعمالہم کسراب بقیہ، ان کے اعمال جیسے ریت ہو ایک جنگل میں، سراب دور سے پانی نظر آتا ہے، اصل میں ریت ہی ہوتی ہے۔ کافروں کے اعمال جیسے جنگل میں نظر آنے والی ریت کا ڈھیر، یحسبہ الظمآن ماء، گمان کرتا ہے اس کو پیاسا پانی، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے، لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں پائے، ووجد اللہ عندہ، وہاں اللہ کو پائے، ووفاہ حساب، اس کا حساب ختم کرے، واللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی، یا اندھیرے ہیں گہرے سمندر میں، یغشاہ موج من فوقہ موج، اس کے اوپر چپا ہے، چپے پر چپا ہے، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہے۔ دریائی موجوں کو اردو اور پشتو میں چپا کہتے ہیں۔ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اول تو خود سمندر اندھیرا ہے، پھر چپے در چپے ہے، پھر اوپر بادل منڈلا رہے ہیں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر نکال دے ہاتھ نہیں دیکھ سکتا۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کو اللہ نہ دے نور، فما لہ من نور، اس کو کہاں سے نور ملے گا۔ رکوع شروع ہوا اللہ نور السماوات سے اور ختم ہوا نور پر، اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی آیتیں آپس میں مربوط ہوتی ہیں، ربط بالکل بین ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، آیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ خلقت جو آسمان و زمین میں ہے، والطیر صافات، اور پرندے بھی قطار باندھ کر۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک جانتی ہے اپنی نماز و تسبیح، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا راج ہے آسمان و زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف بازگشت ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ چھلاتا ہے بادلوں کو، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، پھر اکٹھے کرتے ہیں ان کو آپس میں، ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، پھر اس کو کر دیتا ہے تہ در تہ، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، آپ دیکھتے ہیں موٹی موٹی بارش نکلتی ہے اس کے بیچ سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ، اور اتارتے ہیں آسمانی سے پہاڑ کے برابر، یعنی بڑے بڑے پہاڑ اترتے ہیں، بارش کا زور اور بارش کا کثرت ایسی ہوتی ہے جیسے پہاڑ، فِيهَا مِن بَرَدٍ، اس کے اندر گھولے ہوتے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، بس پہنچاتا ہے جس کو چاہے، وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، کبھی کبھی وہ بادل، وہ بجلی لوگوں پہ گرتی ہے، یکاد سنا برقہ، قریب ہے چمک بجلی کی، یذهب بالابصار، ختم کر دے بینائی کو۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، پلٹتا ہے اللہ رات اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں عبرت ہے عقل آنکھوں والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے پیدا کیا ہے ہر جانور پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں بعض چلتے ہیں پیٹ کے بل، فمنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں بعض چلتے ہیں دونوں ٹانگوں سے، پیٹ سے جو چلتے ہیں وہ سانپ وغیرہ ہے، دو ٹانگوں سے چلتے ہیں تمام پرندے، تمام یہاں تک کہ انسان۔
ومنہم من یمشی علی اربع، ان میں بعض چلتے 4 ٹانگوں سے جیسے 4 پائے. یخلق اللہ ما یشاء، پیدا فرماتے اللہ جو چاہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم اتار چکے آیت واضح. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہے راستہ دے صراط مستقیم کا. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ کہتے ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول، پیغمبر پر، وَأَطَعْنَا، ہم نے اطاعت کی. ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر مڑتا ہے ایک فریق ان میں. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نہیں ہے ایمان والے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کا فیصلہ ہو. اذا فریق منہم موردون، ایک گروہ ان میں منہ موڑتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو، یأتوا إِلَیہ مذعنین، آ جاتے ہیں تابعدار بن کر. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا شک میں ہے. ہم یخافون، یا ڈرتے ہیں. ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ حملہ کرے اللہ ان پر اور پیغمبر، یعنی ظلم کرے ان پر. اللہ اور رسول کے احکام میں کوئی ظلم نہیں ہے. بل اولئک هم الظالمون، یہ خود ظالم ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، بے شک ہوتی ہے بات مسلمانوں کی جب ان کو دعوت دی جاتی اللہ اور رسول کی طرف. لیحکم بینہم، کہ فیصلہ کرے ان کا. ان یقولوا، کہ کہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا مانا. واولئک هم المفلحون. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے اللہ رسول کی. وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے. وَيَتَّقِ، بچے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ کامیاب ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسم کھائی خدا کی مضبوط قسمیں. لئن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اگر آپ ان کو حکم دیں گے ضرور نکلیں گے. قُل لَّا تُقْسِمُوا، فرمائیے قسمیں نہ کھاؤ. طاعۃ معروفہ، تمہاری تابعداری جانی پہچانی ہے. بولتے ہو کرتے نہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ فرمائے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. فإن تولوا، پس اگر منہ موڑا، فإنما علیہ ما حمل، پس بے شک اس کے اوپر پڑے گا جو اس سے اٹھوایا جاتا ہے. وعلیکم ما حملتم، اور تم پر وہ پڑے گا جو تم سے اٹھایا جائے گا. یعنی ہر ایک پر اپنے گناہ کا بوجھ پڑے گا. وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم نے پیغمبر کا کہا مانا، تہتدوا، ہدایت پاؤ گے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، پیغمبر کے ذمہ کھل کر پہنچانا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ ہے اللہ کا ایمان والوں کے ساتھ، تم میں سے نیک عمل والوں کے ساتھ. لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ ان کو روئے زمین کی خلافت دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے خلیفہ بنایا تھا ان سے پہلوں کو. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور مضبوط کرے گا ان کے لیے وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے چنا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بدل دے گا ان کے لیے خوف کے بعد امن. یعبدوننی، یہ عبادت کرتے میری. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے. ومن کفر بعد ذلک، اور جو کفر کرے اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ فاسق ہیں. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ. واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو پیغمبر کی. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، خیال بھی نہ کرے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ وہ بے بس کر دیں گے خدا کو. معاذ اللہ. ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولبئس المصیر، اور ان کے بازگشت بری ہے. لا تحسبن الذین کفروا، آپ گمان نہ کرے ان لوگوں کو جو کافر ہیں کہ وہ ہرا دیں گے اہل دین کو زمین میں. یا ایھا الذین آمنوا، یا مسلمانوں، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اجازت مانگے تم سے غلام تمہارے. والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ لوگ جو پہنچے نہیں بلوغ کو تم میں. 3 مرات، 3 دفعہ. من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے اگر آئے تو اجازت سے اندر آئے. وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب اتارتے ہو کپڑے دوپہر کو دو. ومن بعد صلاۃ العشاء، نماز عشاء کے بعد، یعنی نماز عشاء کے بعد ہی رات شروع ہے. 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات شرم کے ہیں تمہارے لیے، پردے کے ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح، نہ تم پر ہے نہ ان پر کوئی وبال. بعضہن، ان کے علاوہ. طوافون علیکم بعضکم علی بعض،
آتے جاتے ہیں باز کے پاس. یہ غلام، یہ کنیز ہے، یہ گھر کے افرادی تو بہت آتے جاتے ہیں. ہر وقت تو اجازت مشکل ہے، لیکن ان اوقات میں تو پردے میں رہنا چاہیے. اچانک کوئی آ جائے، آدمی بے پردہ ہو جائے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں بیان فرماتے اللہ تم کو آیت ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ علیم حکیم ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جو بچے ہیں وہ اور جب پہنچنے لگے بچے تم میں بلوغ کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، وہ بھی اجازت مانگے. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے اجازت مانگتے اور لوگ ان کے علاوہ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یوں بیان فرماتے اللہ تم کو آیت ہے. واللہ علیم حکیم. والقواعد من النساء اللتی، اور بوڑھی عورتیں جو گھروں میں بیٹھ گئی، گھروں میں بیٹھی ہوئی بڈھیاں عورتیں، لا یرجون نکاحا، جن کو امید ہی نہیں ہے نکاح کی، بس عمر گزر گئی. فلیس علیہن جناح، نہیں ہے ان کے اوپر وبال، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ کم کر دے کپڑے، غیر متبرجات بزینہ، لیکن نہ دکھائے بناؤ سنگار، مظاہرہ نہ کرے بناؤ سنگار بوڑھیا. یہ کہ اس کے لیے بڑا برقع نہیں، چھوٹا کپڑا بھی کافی ہے. وہ بڑے بڑے کپڑے کیا پہنے گی، سنبھال نہیں سکتی ہے، مختصر بھی پہن سکتی ہے. وہاں یستعففنا، اور وہ اس سے بھی بچے، خیر اللہن، اور بہتر ہے. وہ یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے. عزیمت تو بوڑھی کا بھی پردہ ہے. واللہ سمیع علیم. لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے اندھے پر اعتراض، ولا علی الاعرج حرج، نہ لنگڑے پر اعتراض، ولا علی المریض حرج، نہ بیمار پر اعتراض، ولا علی انفسکم، نہ خود تم پر، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ کھاؤ اپنے گھروں میں، او بیوت آبائکم، یا باپ کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم، یا پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا ماموؤں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن کے اختیار ہے تم کو ان کی چابیوں کا، یعنی غلام کنیز، او صدیقکم، یا دوست کے گھر سے. رشتہ دار پہلے ذکر کیے، دوست بعد میں، کیونکہ دوست تو ویسے ہی قریب ہوتا ہے، رشتہ داروں کی طرف عام طور پر توجہ کم ہوتی ہے. لیس علیکم جناح، تم پہ اعتراض نہیں، ان تاکلوا جمیعا، کہ کھاؤ مل کر، او اشتاتا، یا علیحدہ علیحدہ. بعض اوقات تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی علیحدہ بیٹھ کے کھائے، ٹھیک ہے. بعض اوقات جی چاہتے ہیں کہ بال بچے دوست احباب سب مل کے کھائے. الاکل مع الاحباء خیر من الاکل مع الاہل، والاکل مع الاہل خیر من الاکل وحدانا. شرح عین العلم و زین الحلم لعلی القاری. شرح عین العلم و زین الحلم، کتاب 2 جلد. اللہ، اس پر اختلاف ہے کہ مل کر کھانا کس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں اکٹھے بیٹھ کر. عرب کہتے ہیں کہ برتن بھی ایک ہونا چاہیے. یہ بہت مشکل ہے. ہاں بڑا برتن ہو، لیکن لوگ اپنے اپنے لیے پلیٹوں میں لیتے رہے. اس میں مولانا ابرار الحق صاحب اور مفتی جمیل تھانوی کی بحث ہوئی. نہیں ہے تم پر الزام کہ کھاؤ مل کر یا علیحدہ علیحدہ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب داخل ہو جاؤ گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلام کرو ایک دوسرے کو. تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے، مبارکۃ طیبۃ، برکت والی، صاف ستھری. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں بیان کرتے تم کو اللہ آیت ہے، لعلکم تعقلون، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے ہیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہو اس کے ساتھ کسی اہم کام پر. تو تفسیر سے کون زیادہ اہم کام ہے یہ بتاؤ؟ قرآن سے اہم کیا چیز ہے؟ میں مانتا ہوں کہ یہ لوگ تھکتے ہیں، ناظم کے لوگ ہمارے دفتر کے خادم اور سو جاتے ہیں، لیکن ایسا سونا نہیں مانتا ہوں کہ سارا دن ہی وہ غفلت میں رہے. پھر وہ یہاں کے آدمی نہیں رہے، وہ کہیں اور جائے گا، یہاں ضرورت نہیں ہو.
ٹھیک ہے درمیان میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ نے آرام کیا، لیکن یہ مطلب ہے کہ آپ زور میں آئیں گے، پھر آپ محلے میں جا کے رہے ادارے سے نکل جائیں، یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے اوباشوں کو میں نہیں رکھ سکتا ہوں۔ تمہیں نیند آتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، میں بھی تو انسان ہوں، بشر، ان کو نیند آتی ہے، اتنا کھاؤ کہ پھر اٹھا سکو۔ شرم نہیں آتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان والے وہ ہیں جو پیغمبر کے ساتھ اہم کام پہ ہوتے ہیں، لم یذهبوا، کہیں نہیں جاتے، حتی یستأذنوا، یہاں تک کی اجازت لے لیں۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی لوگ ایمان رکھتے اللہ اور رسول پر۔ فإذا استأذنوک، جب آپ سے اجازت مانگے، لبعض شانہم، بعض کاموں کے لیے، فأذن لمن شئت منہم، بس اجازت دے جس کو چاہے آپ، واستغفر لهم اللہ، معافی مانگے ان کے لیے اللہ سے۔ دیکھ عجیب سفارش فرمائی، ان کو کہا تم بغیر اجازت کے نہ جانا، اور پیغمبر کو کہا اجازت لے تو لے دے۔ یا اللہ، قربان جاؤ اس نظام پر۔ ان کو تنبیہ کی کہ ایمان کی علامت نہیں ہے نبی کو چھوڑ کے جانا، انہیں تنبیہ ہے کہ شیخ کو چھوڑ کر ایسے غافل سونا، اس کی اجازت نہیں۔ اور پیغمبر کو کہا کہ اگر اجازت لے تو آپ نرمی کر لیں اور ان کے لیے معافی مانگیں۔ اللہ اللہ، ان اللہ غفور الرحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، مت بناؤ پیغمبر کو کیا پکارنا آپس میں کا دعائے بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یعنی پیغمبر کہا ہے کہ فلاں کہاں ہے، فلاں کو بلاؤ، اور وہ نہ ہو، آپ نے کہا یہ کوئی عام باتیں ہیں کیا، یہ خاص بات ہے۔ اللہ اللہ، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ کیسے ایک ماحول کو اٹھانا شروع کر دیا کہ سب سے بڑا نقصان کس چیز سے ہوا کہ ایک خادم کی ضرورت ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ وہ سونے کے در پہ ہے، یہی سے تو ان کی چوری پکڑی گئی نا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، مت سمجھو پکارنا پیغمبر کا دعائے بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے، ایک دوسرے کو جھوٹ بولتے ہو، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہو، لیکن شیخ و استاذ کے ساتھ اور سب کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کے ساتھ یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، خوب پتہ ہے اللہ کو ان لوگوں کا جو کسکتے ہیں تم سے آنکھیں چرا کر، کسک کے کہیں جا کے لیٹ جائے۔ حضرت خان آج گھر پہ دن منا رہا ہے، اور وہ ہمارے لالا جو ہے منصور دامت برکات، وہ بس 10:30 بجے تک اس کی تمام تر توانائی ہوتی ہے، اس کے بعد روانہ ہوتے ہیں۔ میرے وقفے تک کا انتظار نہیں ہے۔ اور تور ملا آخ پر کوناٹی گٹائی لگیا ہے، وہ چیز صاحب ہے کہ نہیں یوں دا پیسے نہ دیں صبح کے ہو خدای منت صبر و ایمان راکی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ